اس کی ایک ادبیت ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اہل زبان سمجھتے ہیں۔ اب شیکسپیئر کا کیا مقام ہے، اس سے وہ انگریزی زبان والے جانتے ہیں کہ اس میں کیا باریکیاں ہیں، کیا ندرتیں ہیں، کیا اس کے سٹائلز کے اندر کیا جو ہے وہ ایک تاثیر ہے۔ اس طرح غالب کی کوئی انگریز کیا سمجھے گا غالب کے شعر میں کیا ندرت ہے اور کیا۔ تو جہاں تک ہے ادبی اعتبار سے قرآن کا معجزہ ہونا، اسے اس وقت کے لوگوں نے سمجھا، اس لیے کہ ان کے ہاں فصاحت، بلاغت، شعر، شاعری، اس کا بہت چرچا تھا، لہذا قرآن مجید نے اسی میدان میں ان کو چیلنج کیا۔ اب جو ہے ہمارے لیے قرآن معجزہ ہے رہنمائی کے اعتبار سے، اس نے تمدنی مسائل کا جو حل پیش کیا ہے، اس نے تمام جو بھی عالمی معاملات ہیں ان کا جو ایک بیلنسڈ نظام پیش کیا ہے، اور پھر یہ کہ اب جو سائنٹیفک حقائق ابھر کر آ رہے ہیں جن کی طرف کہ قرآن مجید میں پہلے سے اشارات موجود تھے، اب یہ پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ ویسے اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کن کن اعتبارات سے معجزہ ہے۔ تو عرب لوگوں کے لیے جب یہ نازل ہوا، اس کا وہ پہلو سب سے نمایاں تھا، اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس میں جو مٹھاس ہے، وہ یہ ہے چیز جس کو کہ وہ انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ چنانچہ سبع معلقہ کے جو آخری شاعر تھے، عربوں میں رواج تھا، یہ کچھ عرصے سے چلا آ رہا تھا، ہر سال یہ اوقاس کے میلے میں شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا، تو جس کے قصیدے کو سمجھا جاتا تھا سب سے اونچا، اس کو پھر باقی سارے شاعر سجدہ کرتے تھے ان ٹوکن کے طور پر کہ ہم نے تیری عظمت تسلیم کر لی، اور اس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لا کے لٹکا دیتے تھے، یعنی ہی از دی سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، اس سال کا جو ہے ملک الشعراء یہ ہے۔ تو آخری جو ملک الشعراء تھے جب کہ حضور پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، تو انہوں نے بعد میں وہ اسلام لے آئے اور شعر کہنے چھوڑ دیے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے؟ ان کا ابعد القرآن، کیا آپ قرآن کے آنے کے بعد بھی کسی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت کے اظہار کا موقع ہے؟ شعر کہنے چھوڑ دیے۔ تو اس اعتبار سے یہ تھا ان کے لیے۔ کولوکیل لینگویج تو بدل گئی ہے وہاں بھی، کولوکیل جو عام جو لوگ بولتے ہیں زبان، وہ تو بدل چکی ہے، اس کی تو آپ کو عام سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمارا کوئی بڑا اچھا فاضل عربی کا جاننے والا وہ وہاں جائے، وہ ان کی گفتگو سمجھ نہیں سکتا۔ اب وہ قم کو گم کہتے ہیں تو گم ہی ہو جاتا ہے آدمی، یہ گم کیا کہہ رہا ہے، عربی میں تو قاف ہے ہی نہیں، کیا کریں۔ لیکن یہ ساری زبانیں ان کی جو ہے، مصریوں کی علیحدہ ہے اور لیبیا کی علیحدہ ہے، ایک دوسرے کا لہجہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جیسے پنجابی کتنے لہجے ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہ کہ جو ہر جگہ پر جو لٹریری عربک ہے، جو فصحا کہلاتی ہے، فصیح زبان، وہ قرآن ہی کی ہے۔ تو قرآن نے ایک ایسا ستون گاڑ دیا ہے کہ عربی زبان کے لیے اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ دی لٹریری عربک از دی سیم ایز آف قرآن۔